السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، ستمبر کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ سب سے پہلے اسرائیل، لبنان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عالمی لیڈروں کا رد عمل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ فریقین معاہدے کو حتمی شکل دیں۔ صدر بائیڈن نے بطور صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے آخری خطاب میں یوکرین، غزہ جنگ، چین اور کئی دیگر عالمی امور پر بات کی۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ خطے میں ایک بڑی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور اسرائیل اور لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے درمیان تنازع کا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ یوکرین میں روس ناکام ہو چکا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین کے ساتھ معاشی مسابقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سب کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی علاقے میں آپریشنل مشنز کے لیے 2 ریزرو بریگیڈز کو طلب کر لیا ہے۔ فوج کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حزب اللہ نے پہلی مرتبہ تل ابیب کی جانب راکٹ فائر کیے ہیں، جسے اسرائیل نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے شمالی کمان کے سربراہ میجر جنرل اوری گارڈن نے بظاہر ممکنہ زمینی آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے لبنان میں کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق میجر جنرل اوری گارڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل مہم کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے اقوام متحدہ میں منگل کے روز اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ لبنان میں جنگ سے اجتناب کرے، اور اسلامی ملکوں نے غزہ جنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ، امریکہ اور مغربی ملکوں پر تنقید کی۔ ترکیہ کے صدر اردوان نے ایک سخت تقریر میں کہا کہ غزہ میں نہ صرف بچے بلکہ اقوام متحدہ کا نظام بھی دم توڑ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے رجب طیب اردوان کے خطاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی تقریر انتہائی پرجوش تھی، اور جس طرح انہوں نے غزہ اور فلسطین کا مسئلہ بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے دلوں کو چھو لیا۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں اور لبنان میں مجموعی اموات 560 ہو گئی ہیں۔ لبنان نے کہا ہے کہ بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں 23 افراد موت کا شکار ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے سی این این کو بتایا کہ لبنان میں حزب اللہ کی طرف سے تل ابیب میں داغے گئے میزائل پر گہری تشویش ہے، لیکن ہر قسم کی جنگ سے بچنے کے لیے سفارتی طریقہ کار موجود ہے۔ اور اب پاکستان، بھارت، افغانستان، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی خبریں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ 3 برس سے تعلقات میں سرد مہری اور کشیدگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق پڑوسی ملک سے بڑھتے ہوئے دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے پاکستان میں شدت پسندی کو فروغ ملا ہے، جبکہ افغان حکام ان الزامات کی مسلسل تردید کرتے آئے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو سرحد کے آس پاس رہنے والے معاشی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ مقامی افراد کی بڑی تعداد سرحد پار تجارت سے وابستہ ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی آصف درانی نے اپنے ایکس پیج پر کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ پوری عالمی قیادت
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک میں جمع ہے۔ پاکستان کو عالمی برادری پر زور دینا چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرے، کیونکہ ایک الگ تھلگ افغانستان دہشت گردوں کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی اسمبلی کے عام انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بدھ کو 26 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ علاقے میں 10 سال کے طویل عرصے کے بعد کرائے جانے والے یہ انتخابات 3 مراحل میں مکمل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 18 ستمبر کو 24 سیٹوں کے لیے پولنگ ہوئی تھی۔ جموں و کشمیر اسمبلی کی نشستوں کی کل تعداد 119 ہے، جن میں سے 90 پر براہ راست ووٹنگ ہو رہی ہے۔ 5 پر نامزدگیاں ہوں گی، جبکہ 24 پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیے مختص ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سری لنکا کا صدر منتخب ہونے پر چین کے حامی کمیونسٹ رہنما انورا کمار ادیسا نائکے کو مبارکباد دی ہے۔ دیسا نائکے نے اس کا مثبت جواب دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کو تیز کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم دہلی کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا دیسا نائکے کا انتخاب بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نئے صدر مارکسی نظریات کی حامل سیاسی جماعت JVP کے رہنما اور پارلیمان میں کولمبو سے اپنی پارٹی کے نمائندے ہیں۔ یہ پارٹی بھارت مخالف نظریات کی حامل ہے۔ تاہم بھارتی میڈیا کا خیال ہے کہ دیسا نائکے کے حالیہ بیانات ان کے بھارت مخالف ہونے کی عکاسی نہیں کرتے۔ بنگلہ دیش کے بعد سری لنکا میں ہونے والی تبدیلی پر بھارت کی گہری نظر ہے۔ نئی دہلی میں یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ خطے میں بھارت مخالف قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ سری لنکا کے نو منتخب صدر انورا کمارا دیسا نائکے نے قرض میں جکڑے ہوئے ملک میں جلد عام انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان منگل کو ایک سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن میں کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات 14 نومبر کو ہوں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کے مبینہ منصوبہ ساز ملزم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ریان ویزلی روتھ نامی ملزم پر ابتدائی طور پر آتشی اسلحہ رکھنے کے 2 الزامات عائد کیے گئے تھے، تاہم اب محکمہ انصاف نے منگل کو ملزم پر 5 مختلف الزامات کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ صدارتی امیدوار کو قتل کرنے کی کوشش کے الزامات ثابت ہونے کی صورت میں ملزم کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ روس کی فوج نے بدھ کو کہا کہ اس نے مشرقی یوکرین میں مزید 2 دیہات پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کی افواج ایک اہم لاجسٹک مرکز کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ ماسکو میں وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے دونیتسک کے علاقے میں اوسٹرائے اور گریگو روکا کی بستیوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ چین کی جانب سے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے کے بعد بدھ کو جاپان کی حکومت کے اعلیٰ ترجمان یوشیما سایاشی نے کہا ہے کہ بیجنگ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی فوجی پیش قدمی انتہائی تشویشناک ہے۔ ہایاشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین اپنے دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے ارد گرد اپنی فوجی سرگرمیوں کو بڑھا رہا ہے۔ چین کا یہ فوجی رجحان جاپان اور عالمی برادری کے لیے ایک سنگین تشویش ہے۔ چین کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ بلوچستان میں فیک فنگر مارکنگ کی شکایات سامنے آنے کے بعد پولیو کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے کوآرڈینیٹر انعام الحق والدین اور پولیو ویکسینیٹرز کے گٹھ جوڑ کی تصدیق کرتے ہیں۔ ماہرین افواہوں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے پولیو کے قطرے پلانے کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 23 ستمبر سے فیشن ویک جاری ہے، جسے معروف ڈیزائنرز موسم بہار اور موسم گرما سن 2025 کے لیے اپنے لباس پیش کر رہے ہیں۔
मंगल को फैशन वीक में बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय ने भी रैंप वॉक की थी। शो 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।